کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ. یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ میں کوئی انگلش نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، بات بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، ہلکے ہلکے ہوتا ہے. جیسے کوئی ایک دم گیہوں جمتے ہیں، پہلے کیا ہوتا ہے، زمین کو اپجاؤ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر دانے ڈالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر پانی دیتے دیتے وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر گیہوں نکلتے ہیں، پھر مشین آتی ہے، پھر آٹا بنتا ہے، پھر روٹی بنتی ہے. کوئی اگر یہ کہے روٹی ایک دم بن گئی، بے وقوف ہے. اس میں چکی کا بھی اپنا کردار ہے نا. ایسے ہی کوئی، اب ذرا غور کرو، ایسے ہی کوئی ایک دم کامیاب نہیں ہو جاتا، نہ کوئی ایک دم کامیاب ہو جاتا ہے. ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا، 15-20 سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے منہ سڑتا ہے، منہ کے اندر کیڑے پڑتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے اب تم مر جاؤ گے، کینسر ہو گیا تمہیں. وہ کہتا ہے صاحب مجھ کو ایسا کرو، آپ میں گٹکا چھوڑ دوں گا. وہ کہتا ہے اب کیا گٹکا چھوڑے گا، اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا. ایک دو سگریٹ پینے سے کسی کا دل کا دورہ نہیں پڑتا، 20-25 سال تک محنت کرنی پڑتی ہے، روز 100-150 روپے خراب کرنے پڑتے ہیں، 200-250 روپے خراب کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر کے دل کا دورہ پڑتا ہے، ایک سائلنٹ اٹیک اور انسان اندر سے باہر. اب میری طرف توجہ کرو، ایک دم کچھ ہوتا نہیں، نہ ایک دم کسی کو کینسر ہوتا ہے. ایسے ہی بغیر کسی تمثیل کے سمجھ لیجئے، ایک دم کوئی کردار دنیا میں نہیں آتا، نہ ایک دم کوئی احمد رضا بنتا ہے. پہلے مفتی نقی علی خان کی پوری محنتیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. ایک دم کوئی مفتی اعظم نہیں ہوتا، پہلے اس کے پیچھے احمد رضا فاضل بریلوی کی دعائیں ہوتی ہیں. کوئی ایک دم صابر کلیری نہیں بنتا، اس کے پیچھے ایک زمانے تک کی محنتیں بابا فرید الدین گنجے شکر کی ہوتی ہے. کوئی ایک دم فرید الدین گنجے شکر نہیں بنتا، اس کے پیچھے بڑی دعائیں قطب الدین بختیار کاکی کی ہوتی ہے. کوئی ایک دم قطب الدین بختیار کاکی نہیں بنتا، اس کے پیچھے معین الدین چشتی کی دعائیں ہوتی ہیں. کوئی ایک دم عبد القادر نہیں بنتا، نہ جانے کتنی دعائیں اس کے اوپر امام حسن اور حسین کی ہوتی ہیں. تب کہیں جا کے کوئی عبد القادر بنتا ہے اور کوئی ایک دم حسین نہیں بنتا. پہلے باپ علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہوتی ہے، پھر حسین پیدا ہوتا ہے. پھر حسین ایک اور تھوڑا کم کرو. اچھا یہ دیکھو، ادھر ناچنے والوں کے گھروں کے ناچنے والی کودنے والوں کے گھروں پہ حسین جیسے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ جو گالیاں دینے والے ہیں، جو اپنی بیویوں کو مارنے توڑنے والے ہیں، یہ جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، ان جاہلوں کو کیا پتا کتنا ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں کے دماغ پر. یہ جو آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں نا، وہ ڈر کے روتے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، بچے روتے ہیں بیچارے. ان کے مرتے دم تک ایک ریسرچ میں یہ ہے کہ ان بچوں کے اوپر اتنا گندا اثر پہنچتا ہے کہ وہ مرتے دم تک اس تکلیف کو بھولتے نہیں جو ان کے ماں باپ کے لڑنے سے ان کو ہوتی ہے. چھوٹے بچے، اب 2 سال کا بچہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے. ارے کچھ تو اتنے ظالم ہے کہ پیٹ کے اندر بھی بچہ ہے، مار رہے ہیں بیوی کو. جاہل. اب کچھ دنوں پہلے ریسرچ ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا کہ یہ بچے کون ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں، یہ بچے کون ہوتے ہیں. تو انہوں نے 27 سال ریسرچ کرنے کے بعد کہا یہ وہ بچے ہیں جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ان کی ماں کو مارا پریگننٹ مومنٹ میں. اب جب مارا تو وہ سمجھتا تھا جاہل بیوی کو مار رہا ہوں، مگر پیٹ کے بچے کے اوپر اثر ہو گیا. اب دیکھو ذرا، اب چاہے تو لکھنؤ دکھا کے یا دلی دکھا یا کہیں بھی دکھا، بھاگتا پھر تیرا بچہ تو تیرے ہاتھ کا کیا دھرا ہے. تو نے اپنی بیوی کو مارا، اس کے اثر میں تیرا بچہ پاگل پیدا ہوا. اب ذرا غور کریں آپ کہ جب عورت جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس پریگننٹ مومنٹ میں، تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو میری بہن کہ آپ کو اللہ طاقتور بچہ دے تو زیادہ آئرن کی چیزیں کھانا، جیسے بادام کھانا یا سیب کھانا، اس میں آئرن بہت ہے. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ بچے کے اندر وٹامن ڈی بڑھے تو ایسا کرنا کہ تم زیادہ جو ہے نا، زیادہ تر وٹامن ڈی کے لیے آپ ایسا کرنا دھوپ میں زیادہ بیٹھنا، اور آپ ایسا کرنا کہ زیادہ امرود کھانا. آپ یہ چاہتی ہو وٹامن سی بڑھے تو آپ ایسا کرنا کہ لیمو کھانا اور آپ سنترے کھانا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھنا شروع کر دے گی تو پیٹ کے بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بتاؤ، ماں گالیاں بکتی ہے، اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ماں کا غصے کا اثر بچے پر ہوتا ہے. حضرت سیدہ رابعہ بصری کے پاس جب کوئی حاملہ عورت آتی تھی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، تیرے پیٹ میں اب بچہ ہے، اب کوئی جھوٹ مت بولنا، اب کوئی گناہ نہ کرنا، اب کوئی گندا کام نہ کرنا، کیونکہ تیرا بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اس پہ ماں کا اثر پیٹ کے اندر ہی سے آ جاتا ہے. نہیں
نہیں سمجھے بات. آپ کا بچہ ٹرک کے نیچے کٹ رہا ہو تو اس کو روکو گے نہیں, بچاؤ گے نہیں بچاؤ گے, اور بچہ جہنم میں جا رہا ہو تو تم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلائیں, فلمیں چلائیں, ڈرامے لے کے آئے, تم ہی تو لے کے آئے اپنے گھروں میں ٹی ویاں, اس کے اندر ناچ گانا ہوا. اب تمہارے بچوں کو ایسی عادت پڑ گئی کہ 12-12 سال کے بچے چوراہے پہ بیٹھ کے گندی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ہماری قوم کے 12-12, 15-15 سال کے بچے برباد ہو گئے, ان کے پاس کچھ بچا نہیں. وہ موبائل کی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فری ہے, میرے پاس ڈیٹا فری ہے, کتنا بھی گندی چیزیں دیکھ لوں, کتنی بھی فلمیں دیکھ لوں, کتنی بھی ڈرامے دیکھ لوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا, مگر اللہ ہر بات کو دیکھ رہا ہے. اللہ سمین بصیر ہے, علیم خبیر ہے, سب سنتا جانتا ہے, دیکھ رہا ہے. تم جس دل میں سوچتے ہو وہ بھی اللہ تمہارا دیکھ رہا ہے. اے نوجوانوں, تم سے کہتا ہوں کب تک اپنی زندگیاں برباد کرتے رہو گے. میری بیٹیوں, تم کہتے ہو میری بیٹی نے ناک کٹا دی, میری بیٹی نے ناک کٹا دی. میری بیٹی نے بیٹی ناک نہیں کٹاتی. بیٹی تو ناک اونچی کرنے کے لیے دنیا میں آتی ہے, مگر کٹواتے تو لوگ خود ہے اپنی بیٹی سے ناک, کیونکہ اس کو گندے طریقے سے جو ہے وہ اس کی پرورش کرتے ہیں. اس کو دین نہیں دیتے بلکہ دنیا دیتے ہیں, اور دنیا کتنی خراب دیتے ہیں آپ کو بتاؤں. گھر میں ایک جوان لڑکی ہے اور وہ ابھی ایک چھوٹی سی بچی ہے گھر میں, اس نے دیکھا میری ماں بھی فلم دیکھ رہی ہے, میرا باپ بغیرت بھی فلم دیکھ رہا ہے, میرا بھائی دیوس بھی فلم دیکھ رہا ہے, اور یہ سب فلم دیکھ رہے ہیں. فلم کے اندر گندے مناظر آ رہے ہیں, گندی تصویریں آ رہی ہیں, گندی فلمیں آ رہی ہیں, گندی چیزیں آ رہی ہیں فلم کے اندر. اور جب فلم کے اندر گندی تصویریں آ رہی ہیں, گندے مناظر آ رہے ہیں, گندی چیزیں آ رہی ہیں, اللہ اکبر, ذرا غور کرے. جب گندی چیزیں آ رہی ہیں, بیٹی وہ دیکھتی رہی, اور وہ اپنی ماں کو دیکھتی تھی کہ جب کوئی گندا سین آتا تھا اور جب ہیرو ہیروئن آپس میں ملتے تو امی خوش ہو جاتی تھی, اور جب ہیرو ہیروئن بھاگ گئے تو امی کو بڑی خوشی ہوئی. وہ یہ دیکھتے دیکھتے جوان ہوئی, اس کے جذبات بالکل مفلوج ہو گئے, وہ برباد ہو گئی. وہی بچی بڑے ہو کے وہی کام کر دیا جو اسے 20 سال کی عمر تک دکھایا تھا. اگر ٹی وی میں دکھانے والی سے پوچھو کہ دکھایا تو نہیں تھا, آج وہ بھاگ گئی تو پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ اگر تو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر تم مصلی پہ اللہ کے سامنے روتی, اور اگر تو نے ٹی وی دکھانے کے بجائے اس کو اللہ کا قرآن دکھایا ہوتا تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں بلکہ تیرا سر بلند کر دیتی عزت کے ساتھ. مگر تو نے اپنی بیٹی کو برباد کیا, تم نے اپنے بیٹوں کو برباد کیا. ہم نے اپنے راستے میں خود ہی کانٹے بوئے ہیں. مسلمان برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس قوم کو کون بچائے گا؟ جس قوم کے اندر کھلے گانے, ڈرامے, بانے, تاشے ہوتے ہیں, وہ کام جو یزیدی کرتے تھے آج وہ مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں. اس کام کے لیے حسین نے یزید سے جنگ لڑی. سنو, تم یزید سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ حسین نے اس کو قتل کیا, اس نے حسین کو قتل کروایا تھا. تم اس وجہ سے یزید سے نفرت کرتے ہو, مگر حسین یزید سے اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا مخالف. ہماری نفرت میں اور حسین کی نفرت میں فرق ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کی نفرت, امام حسین کی نفرت تھی شریعت کی وجہ سے, اور ہماری ہے حسین کی وجہ سے. ہم اس کی ان باتوں کو ان باتوں کو نہیں سوچتے جو اس کی بری باتیں تھیں. مولا کائنات مولا علی, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی, زور سے بولو یا علی, یا علی. علی, سبحان اللہ, نام ہی کافی ہے. ایک نام علی ایسا ہے, نام لے دو ہو گئی فضیلت پوری. مولا علی. آج کل لڑکے ورزش کرتے ہیں, ڈولے شولے بناتے ہیں, اس میں جاتے ہیں جم میں. جب تک جم میں جاتے رہے تو تب تک ان کی باڈی بنتی رہی. جم میں جانا بند تو پھر پیٹ بہر آ گیا, پھر ان کی باڈی شوڈی ختم. جانے دو, جا رہے ہو, نہیں جاؤ, نہیں ہنسو مت, جانا تو چلے جاؤ, کوئی بات نہیں, میں روکوں گا نہیں آپ کو. میں تو تھوڑی دیر اور بول رہا ہوں, کہو تو ختم کر دوں. سنو گے کربلا, سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ بولو. مولا 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 علی. آپ بھی ورزش کرتے ہیں, ہم بھی ورزش کرتے ہیں. مولا علی سے پوچھا آپ کیسی ورزش کرتے ہیں؟ علی سے بڑا پہلوان دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بولو ہے, کیونکہ پہلی جنگ ہے جنگ بدر, اس میں 70 مارے گئے. کتنے مارے گئے کفار مکہ؟ کتنے مارے گئے؟ 70, اور 312 صحابہ نے مل کے مارے 35, اور اکیلے علی نے مارے 35. پیچھے والے بولو, اکیلے علی نے مارے. ایک اور کم کر دو بھائی تھوڑا سا. اکیلے علی نے مارے, اکیلے علی نے مارے
ہاں اور بس یہاں رہنے دو. اکیلے علی نے مارے, بہت اچھا مائک بول رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ. اکیلے علی نے مارے 35. علی سے پوچھا, مولا علی سے پوچھا, اے علی یہ بتاؤ آپ کون سی ورزش کرتے ہو؟ فرمایا کوئی ورزش نہیں کرتا, ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. کتنی بولو؟ 1000 رکعت نوافل. کتنی رکعت نوافل ایک رات میں. اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ مولا علی ایک پاؤں رکھتے تھے گھوڑے کی رکاب پر, اور گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے علی ایک قرآن پورا کر لیا کرتے تھے. یہ کرامت ہے. کیا ہے بولو؟ کرامت ہے. کرامت وہی ہوتی ہے جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت ہو نہیں سکتی, اور جو سمجھ میں نہ آئے وہی کرامت ہوتی ہے. اب مولا علی سے پوچھا گیا, اب ذرا غور کرو. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر آیا اپنی بیوی کے پاس, تو میری بیوی تھوڑی پریشان لگ رہی تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا. امام علی کہتے ہیں میں نے پوچھا فاطمہ کچھ پریشان نظر آتی ہیں, کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی اے میرے سرتاج میرے دونوں بچے بیمار ہیں. اللہ اکبر. میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں. علی بولے تو پھر منت مانگ لو, 3 روزے کی منت مانگو, ہم دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج عورتوں کو کوئی پریشانی آئے تو یہ منت مانگتی ہے وہ منت مانگتی ہے, مگر نبی کی بیٹی کو جب کوئی حاجت تھی تو کوئی دوسری منت نہیں مانگی, ایک ہی منت مانی. ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے علی دعا کر رہے ہیں. فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں. مجھے بتاؤ دعا کرنے والے علی ہو اور آمین کہنے والے نبی کی بیٹی ہو, سبحان اللہ. ایسے کر کے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. ہم 3 روزے رکھیں گے, 3 روزے شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھیں گے. 3 روزے کی منت مانگی ہے. آج سے یہ مزاج میری بہنوں کو دے دیا جائے, کسی مزار پہ جانے کی تم کو ضرورت نہیں, نہ کسی میاں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جب کوئی پریشانی آئے نبی کی بیٹی کے طریقے پر طریقہ اختیار کرنا کہ 3 روزے کی منت مانگ لینا اور کہنا ہے اللہ تو نے اپنی نبی کی بیٹی فاطمہ کی بھی دعا قبول کی تھی, میری دعا بھی قبول کر لے تو میں 3 روزے شکرانے کی ادا کروں گی, انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گی. کتنے روزے بولو؟ 3 روزے. اچھا سنو, مولا علی کہتے ہیں میرے بچے دونوں ٹھیک ہو گئے. بول کے سنو, میرے بچے دونوں مولا علی کہتے ہیں میرے بچے دونوں ٹھیک ہو گئے. اور جب میرے بچے دونوں ٹھیک ہو گئے تو صبح فاطمہ الزہرا نے ہمارے لیے سحری کے لیے اٹھایا. اچھا سحری کے لیے کچھ ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہے, صرف پانی سے سحری کی گئی. حسن نے پانی پیا, حسین نے پانی پیا, علی نے پانی پیا, سیدہ فاطمہ نے بھی پانی پیا. سحری ہو گئی. مولا علی کہتے ہیں صبح کے وقت جب دھوپ نکلی تو میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرنے نکلا. کوئی اپنے گھر سے مزدوری کرنے جائے تو بالکل فخر سے جایا کرے, اپنا سر جھکا کے نہیں, سر اٹھا کے جایا کرے, چونکہ مزدوری کرنا علی کی بھی سنت ہے, نبی کی بھی سنت ہے. مولا علی کہتے ہیں پورے دن مزدوری کر کے شام کو میں لے کر کے آیا جو, اور جب میں شام کو جو لے کر کے آیا تو میری بی بی فاطمہ نے اپنے گھر ساتھ سے چکی چلائی اور کنویں سے پانی بھی بھر کے لے کر کے آئی. سارے کام کیے, چکی چلانے کے بعد کھانا تیار ہو گیا. اب وہاں پر جو ہے نا کھانا تیار ہے. اب اذان کی آواز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے اذان کی آواز آئے گی ویسے ہی کھانا کھایا جائے گا. مگر مولا علی کہتے ہیں اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے, اور وہ مسکین کی آواز تھی. اس نے کہا تھا میں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں کہ نبی کی بیٹی مجھے کچھ دے دیں گی. میں نے سنا ہے آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. امام حسن کہتے ہیں میری ماں نے اپنے آگے کا کھانا اٹھایا اور کہا حسن لو میرے بدلے کا کھانا دے آؤ. مولا علی بولے لو میرے بدلے کا بھی کھانا دے آؤ, میرے حصے کا بھی دیا. امام حسن حسین کہتے ہیں ہم دونوں بھائی بولے پھر ہم ہی کیوں کھائیں گے, ہمارے بدلے کا بھی دے دیا جائے. اللہ اکبر. چاروں نے اپنے بدلے کا دے دیا. اور پھر ایک رات بھی یہ بھی گزر گئی, دوسری رات بغیر کھانا کھائے, اور دوسری رات کے بعد پھر صبح کی صبح ہوئی اور دوسرا روزہ رکھا گیا, اور پھر وہ بھی پانی سے رکھا گیا. پھر دوسرے دن پھر مولا علی مزدوری کرنے کے لیے نکلے, اور مولا علی مزدوری کر کے شام کو پھر آئے, اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد پھر کھانا تیار ہو گیا. اور پھر کھانا تیار ہونے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے. نبی کی بیٹی اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے, بچے دونوں پیلے رنگ کے ہو گئے ہیں, دونوں بچوں نے 2 دن کا روزہ بغیر سحری کے رکھا ہے. نبی کی بیٹی اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے. اچانک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی کہ میں یتیم ہوں, مدینے میں مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا, میری ماں بھی بھوکی ہے, میرا باپ مر چکا ہے, کہ نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے دیں گی. اللہ کے رسول کی بیٹی نے
نے اپنے گھر اپنے ہاتھ کا کھانا اٹھایا، حسن نے اٹھایا، علی نے اٹھایا، سارا کھانا چلا گیا. اور پھر یہ تیسری رات اور یہ تیسرا روزہ پھر رکھ لیا گیا. پوری رات پھر گزر گئی. مولا علی مزدوری کرنے کے لیے گئے. مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر آیا 15 دن کے بعد. یہ دوسری حدیث ضم کر رہا ہوں. کہتے 15 دن کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دروازے پہ آواز دی تو میری بیوی نے دروازہ کھول کے مسکرا کے سلام کر دیا. نہ کسی تعویذ وانے آدمی کے پاس جانے کی ضرورت. آج تعویذ وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے گھر میں خود برکت نہیں. ان سے تعویذیں نہ لو. میری بیٹیوں نہ جاؤ، اپنی عزتوں کو سلامت رکھو. نہ جاؤ کسی بدبخت کے پاس جو تمہاری عزتوں سے کھیلے، جو بربادی کرے، بدتمیزی کرے. نہ جاؤ میری بیٹیوں. تم کو نبی کی بیٹی نے اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے، طلاق سے بچنا ہے، محبت چاہتی ہے شوہر کی، تو کسی تعویذ میں محبت نہیں ہے. بس ایک ہی طریقہ ہے کہ جب شوہر آئے یہ کہ تم نے بدتمیزی کر رکھی ہے کہ دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے تم میک اپ کر کے جاتی ہو، شادیوں میں میک اپ کر کے جاتی ہو، اور جب جاتی ہو کسی کے مہمانداری میں تو وہاں بھی جاتی ہو تو میک اپ کر کے جاتی ہو، مگر اپنے شوہر کو منہ بنا کے دکھاتی ہو بیکار سے کپڑے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہو. جب وہ شام کو گھر لوٹتا ہے تو لڑائی جھگڑے کرتی ہو، اس کے ساتھ اچھا ماحول نہیں کرتی. تم کو کیا پتا کہ جب مرد گھر لوٹتا ہے تو اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے. وہ پورے دن مزدوری کر کے ادھر ادھر سے آ کے اپنے گھر میں سکون کے لیے آتا ہے. اب جب وہ جھگڑے دیکھتا ہے تو اس کی زندگی وہاں برباد لگتی ہے. اس کو بالکل سکون نہیں ہوتا. وہ اپنی زندگی پر افسوس کرتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ دیکھو باہر پورے دن کام کروں اور شام کو آگے جھگڑے دوں. مگر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے دوسرے مردوں کے لیے سجے گی تو حرام ہے، اور اگر اپنے مرد کے لیے سجے اور اس کا مرد اسے دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ اس عورت کو ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں کبھی طلاق نہ ہو تو جب ان کا شوہر آئے گھر پہ تو مسکرا کے سلام کر دے. یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. بول کو سنو بھائی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی بی بی فاطمہ سے کہا مجھے بھوک لگی ہے. انہوں نے پانی دے دیا. میں نے کہا پیاس نہیں لگی، بھوک لگی ہے. اندر چلی گئی وہ. میں نے کہا سیدہ کھانا لاؤ، آواز نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ، پھر آواز نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی فاطمہ اور کھانا لائے. کہتے ہیں مولا علی جب میں نے کئی بار آواز دی نا تو اندر سے رونے کی آواز آئی. میں گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی ہے. چہرہ بالکل پیلا ہے، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کے ہونٹ حضور کی طرح، جس کا چہرہ حضور کی طرح، جس کا چلنا حضور کی طرح، جس کا بولنا حضور کی طرح. جب فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول ہی بول رہے ہیں. جب فاطمہ مسکراتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول ہی آمنہ کے لال بول رہے ہیں. حضرت علی نے کہا روتی کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میرے شوہر آپ نے کھانا مانگا ہے، کھانا نہیں دے پائی ہوں. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی آپ کے بچے بھوکے سو گئے، گھر میں کچھ نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا. فاطمہ کا طریقہ تو دیکھو کیا بہترین طریقہ. یہ نہیں کہا کتنا اعلیٰ کتنا بلند طریقہ ہے. یہ نہیں کہا تم رکھے گئے تھے. آپ نے فرمایا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے میرے ابا نے کہا تھا الفاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. مولا علی کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، بیٹھنے کے بعد رونے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. فاطمہ نے مجھے دیکھا، پھر فاطمہ بھی روئی. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کا آپ چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا تھا مگر مزدوری کرنے گیا. بچوں کی سنی نہیں گیا، مگر جب حضور کا سنا دل میں چل گیا. کہتے ایک باغ میں نے باغ والے سے کہا کچھ کام کرواؤ گے؟ مدینے میں باغ ہے بہت، کوئی کام لوگے مجھ سے؟ اس نے کہا کھجور کو پانی دو ڈول سے، ایک ڈول نکالو گے ایک کھجور اجوا کی دوں گا. کہتے مولا علی 3 ڈول نکالے اور میں تھک گیا. پھر میں نے 3 کے بعد 4 5 6 7 8 9 10 کہتے 17 ڈول نکالے. پورا پسینے میں نہا گیا اور پسینے میں نہانے کے بعد فرماتے مولا علی میں 17 کھجوریں اٹھائیں گیا اپنے گھر نہیں. کہتے ہیں حسن حسین بھوکے تھے، ان کے پاس نہیں گیا. میں خود بھی بھوکا تھا، میں نے چکے بھی نہیں دیکھی. حضور کی بارگاہ میں لے گیا. یا رسول اللہ یہ کھجور. سرکار نے فرمایا علی تیری بی بی بھوکی ہے، حسن بھوکے ہیں، حسین بھوکے ہیں، تم ان کو نہیں لے کے گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے. میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی اے اللہ
تم کو پتہ نہیں ہے کتنے جنات ہیں یہاں پہ؟ ایک بار اگر ناراض ہو گیا نا اللہ، تم کو خبر نہیں ہے تم لوگوں کو ابھی یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ بیان سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں، ہر روایت کے تابع ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جنات، وہ ان روایتوں پہ عاشق ہوتے ہیں، جہاں پڑھی جاتی ہیں وہیں آتے ہیں۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، آپ پیچھے سے ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو۔ آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تقریر کرنے والا انسان ہی ہے، اگر اس کو ادھر ادھر ڈسٹرب کرو گے تو دماغ بٹے گا نہیں بٹے گا بھائی؟ کبھی ایسی محفلوں میں ہماری تقریر سنو جہاں سننے والے اچھے ہوتے ہیں، وہاں سنو تقریر ہماری، پھٹ جاتے ہیں کپڑے لوگوں کے تقریر سن کے، مگر چونکہ اب پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر۔ بھول گیا میں کیا حدیث بیان کر، وہ جذبات بڑی دیر میں آتے ہیں اور وہ ختم ہو گئے۔ جنہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانے کھائے ان کو کیا پتا حضور کون ہے؟ ڈی ایم کی محفل میں جاتا ہے بندہ، ہلتا جلتا نہیں، بات نہیں کر سکتا، سیدھا کھڑا رہے گا ایسے کر کے، تبھی تو برباد ہے۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ خبر کون سی محفل ہے۔ میں حضور کی محفل میں الحمدللہ بے وضو آج تک کبھی نہیں بیٹھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضو تقریر نہیں کی ہے، اب بتا رہا ہوں 10-12 سال سے تقریر کر رہا ہوں، آج تک بے وضو تقریر نہیں کی۔ اس کا ادب اپنی جگہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے یہ چیز۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تیسرے دن پھر اپنے گھر سے گیا ہوں، اب اگر کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا بہنوئی، کسی کا رشتہ دار اگر مزدور ہے تو اسے اپنانے میں بالکل اکتاہٹ محسوس مت کرنا، اس کو اپنانے میں کوئی پریشانی پرابلم مت کرنا، شرمانا نہیں۔ جس کا باپ مزدور ہو وہ نہ شرمائے، شرمائے وہ جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو، شرمائے وہ جس کا حرام کا کھاتا ہو۔ جس کے باپ نے مزدوری کر کے کھلایا ہے اسے تو فخر سے کہنا چاہیے میرا باپ مزدور ہے اور اس نے حلال کی کمائی سے مجھے ملا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ پھر تیسرے دن بھی اچھا 3 دن کے بھوکے ہیں مولا علی، اور وہ کتنی سخت ہے آپ کا، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، وہاں کی دھوپ بڑی سخت ہے۔ مولا علی نے تیسرے دن بھی جو ہے نا بڑی محنت کی ہے، اور تیسرے دن بھی آ کر کے لے کر کے آئے ہیں جو، اور نبی کی 3 دن کی بھوکی نے جب چکی چلائی ہوگی تو کیسے چلائی ہوگی؟ 3 دن کی بھوکی سیدہ چکی چلا رہی ہے۔ آج میری بہنیں، میری بیٹیاں سنیں، آج وہ کہتی ہیں ہم تو یہ ہیں وہ ہیں، اور ان کو آج کل عورتوں کو جو ہے جھگڑوں سے فرصت نہیں، غیبتوں سے فرصت نہیں، برائیوں سے فرصت نہیں۔ ایک مولا علی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر تھا تو فاطمہ کی طبیعت خراب تھی، مجھے انہوں نے کھانا دیا، رات کا وقت تھا، میں نے کہا فاطمہ آرام کر لو، پوری رات آپ جاگی رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر وہ فاطمہ پوری رات عبادت کرتی نہیں۔ فجر کے بعد میں آیا تو میں نے دیکھا وہ رسی، وہ چکی چلا رہی تھی، اور چکی کے دستے پر ان کے ہاتھ کا ہلکا سا خون لگا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ ہٹایا تو ہاتھ میں آپ ان کے زخم تھے۔ میں نے کہا فاطمہ آپ نے پوری رات عبادت کی ہے، طبیعت بھی خراب ہے، اب تو آرام کر لو۔ اور ہاتھوں میں کس وجہ سے؟ چونکہ آپ کنویں سے پانی نکالتی تھی، ملائم نازک ہاتھ تھے سیدہ کے، جب نکالتی تھی تو ہاتھوں میں گاٹھیں پڑ جایا کرتی تھی۔ حضرت علی نے کہا تو سیدہ نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا میرے سرتاج میں نے پوری رات عبادت جو کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، اور دن میں جو میں چکی چلا رہی ہوں آپ کے گھر میں یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں۔ پورے دن چکی، نبی کی بیٹی نے چکی چلائی، اور چکی چلانے کے بعد کھانا تیار ہو گیا۔ یہ تیسرا دن ہے حسن حسین کے اوپر، یہ 3 دن بغیر سحری کے روزہ کھا کے آج انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، اے نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا میں ایک غیر مسلم ہوں، غیر مسلم قیدی، اور میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے پورے مدینے میں کہیں کھانا نہیں ملا، سب نے مجھے بھگا دیا، مگر کسی نے کہا ہے ابھی چوراہے پہ کہ جا نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر چلا جا، اسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا، اسے فاطمہ کے گھر سے اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے، جا چلا جا، جا چلا جا، اللہ تجھ کو عطا کرے گا، جا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے
کہتا ہے آپ کا نام لے کے آیا ہوں، کیا مجھے دے دیں گی؟ 3 دن کی بھوکی نبی کی بیٹی نے روٹی اٹھائی، حسن حسین نے بھی اٹھائی، سب نے کھانا دے دیا، پھر پانی سے 3 دن کا افطار کیا، 3 دن کا۔ حسن حسین جب مسجد میں پہنچے، اذان ہو رہی تھی، نبی نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کے چوما، دونوں بالکل پیلے ہو رہے تھے، چلا نہیں جاتا تھا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں آئے، نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو پیار کیا اور کہا علی تو نے جو ضیافت کی ہے نا، 3 دن جو کھلایا ہے، یہ اللہ کو بھی پسند آیا ہے، مجھ کو بھی پسند آیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی کھلائے علی، اور اللہ اس کا قرآن میں بیان کرے کیا مرتبہ ہے علی کا، کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا، کیا مرتبہ ہے حسن کا، کیا مرتبہ ہے حسین کا۔ مگر یہ دیکھو تو یہ روزے 3 دن کے تھے، 2 دن کے کیوں نہیں ہوئے؟ سیدہ نے منت مانگی، 4 دن کی نہیں مانگی۔ میں نے پوچھا ہے سیدہ کیوں؟ آواز آئی اس وجہ سے، میں یزید کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی تھی فاطمہ مدینے سے کہ اگر تو 3 دن بھوکا رکھے گا حسین کو تو میرا بیٹا تجھ سے گھبرائے گا نہیں، کیونکہ اس کی ماں نے مدینے میں اس کی ٹریننگ کرا کے بھیجا ہے۔ حسین ابن علی ہے، حضرت علی شہید ہو چکے، امام حسن شہید ہو چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر شہید ہو چکے ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں، اور یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ یزید کہتا ہے جب تک حسین میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، بیعت کا مطلب ہے بک جانا، کیا مطلب ہے؟ بک جانا۔ اور حسین کہتے تھے دنیا میں ایسا کوئی خزانہ نہیں بنا جو حضور کی اولاد کو خرید سکے۔ اچھا ادھر دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے تقدیر، کیا ہوتی ہے بولو؟ تقدیر کو نہ ماننے والا کافر ہے، کیا ہے بولو؟ اور تقدیر کو ماننے میں آپ ہی کی بھلائی ہے۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ تقدیر کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے؟ اپنی مرضی سے اپنی ماں بناتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو غریبوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں؟ سب مالداروں کے غریب پیدا ہو رہے ہوتے بچے؟ کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ بولو تو صحیح بھائی چنتا ہے؟ اگر آپ کو اچھا لگے تو بولو، چنتا ہے کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ؟ میں یہ بات یہاں پر کچھ چہرے دیکھ کر یہ بات میں یہاں پر نقل نہیں کروں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ مجاہد ملت فرماتے تھے اگر ممبر پہ بیٹھو تو ممبر کا حق ادا کرو، میں یہ بات نہیں کہوں گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ ویسے بھی بدذوق لوگوں کو دنیا میں رہنی نہیں چاہیے، ان کا کوئی کام ہی نہیں بدذوق کا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہاں تو دنیا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کے خاک جیا کرتے ہیں۔ جہاں بھی گئے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ کرنا میری بات پہ۔ کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ نہیں بناتا نا، اپنی ماں، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنا نانا، اپنی نانی، کوئی اپنی مرضی سے اپنا بیٹا، اپنی بیٹی۔ مگر کسی کا اگر باپ اچھا ہے تو ماں اچھی نہیں، کسی کی ماں اچھی ہے تو باپ اچھا نہیں، باپ ماں دونوں اچھے تو بھائی کسی کا بگڑا ہوا ہے، تو کسی کی بہن ٹھیک نہیں ہے، تو کسی کا نانا ٹھیک نہیں ہے، تو کسی کا دادا ٹھیک نہیں ہے، کسی کی دادی ٹھیک نہیں، تو کسی کی نانی ٹھیک نہیں۔ مگر ایک اکیلا حسین ایسا ہے مدینے والا کہ جسے جدھر سے بھی دیکھو لاجواب ہے۔ اللہ نے اس کو بھائی دیا تو امام حسن دیا جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کی بہن زینب ساری اپنی زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے، اس کی ماں فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اس کا باپ علی سارے ولیوں کا سردار ہے، اس کی نانی خدیجہ ساری امہات المومنین کی سردارہ ہے، اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
حضور سید شہباز حسین میاں صاحب قبلہ. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. نبیوں کا پورا مجمع پڑھو. نبیوں کا تاجدار ہے نانا. پورا مجمع. نانا حسین کا اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ. بولو زمانہ. نبیوں کا تاجدار ہے نانا. نانا. یزید نے کہا حسین مجھ سے بیعت کرے. حسین نے منع چونکہ یزید شرابی بھی تھا, زانی بھی تھا, بدکار تھا. اس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ آ ہی نہیں سکتا. اچھا آپ کو یہ برداشت کرو گے کہ آپ کی مسجد کا امام شرابی کے پاس بیٹھے؟ کرو گے برداشت؟ آپ یہ برداشت کرو گے کہ آپ کی مسجد کا امام کسی بگڑے ہوئے لڑکے کے ساتھ رہے؟ برداشت کرو گے؟ ارے جب تمہارا امام برداشت نہیں کر سکتے تو وہ امام تو سارے اماموں کا بھی امام ہے. کربلا کے میدان کی طرف چلے, مدینہ چھوڑ دیا. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. اس بار ہمارے نور بھائی بھی مدینہ دیکھ کے آئے ہیں. سبحان اللہ. ان سے پوچھو مدینہ دیکھنے سے پہلے نعت پڑھنے کا مزہ الگ ہے اور مدینہ دیکھنے کے بعد نعت پڑھنے کا مزہ الگ ہے. اچھا سنو, مدینے میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں 2017 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے 4 بار گیا ہوں. مگر یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے آپ کو, تاکہ آپ کو مدینہ سمجھ میں آ جائے. میں نے نہ ایسی گلیاں کہیں دیکھی. میں نے شہر بہت دیکھے مگر مدینے جیسا شہر. ہاں میں آپ کو بتاؤں 2017 سے لے کے اب تک اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی ایسا ایک دن نہیں گزرا جو میں نے حضور کا مدینہ یاد نہ کیا ہو. اگر مجھے کچھ یاد آتا ہے تو مدینہ یاد آتا ہے. وہ جالی یاد آتی ہے, وہ روزہ یاد آتا ہے, وہ گنبد یاد آتا ہے. کون وہاں آرام کر رہا ہے جو ساری امت کے باپ سے زیادہ مہربان ہے؟ کون آرام کر رہا ہے جس نے پوری رات ہم گنہگاروں کے لیے گزاری ہے دعا رو رو کر کے؟ کوئی گنہگار جو حضور سے محبت کرتا ہو اپنا دل تھوڑا نہ کرے, اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو بخشے گا. امام مدینہ چھوڑتے ہیں. وہ لوگ کیسے چھوڑا ہوگا مدینہ؟ میں تو 8 دن کے لیے گیا تھا, 10 دن کے لیے گیا تو دل آج تک پھٹتا ہے. مگر حسین تو پیدا بھی وہیں ہوئے, کھیلے بھی وہیں. کبھی نانا کے نبی, کبھی ہم تو حضور کا روزہ دیکھتے ہیں مگر حسین تو کبھی نانا کے کاندھوں پر ہے, کبھی نانا کی زبان چوس رہے ہیں, کبھی نانا کی گود میں کھیل رہے ہیں, کبھی نانا کے ممبر کے پاس جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی غور تو کرو, اس بات پر توجہ تو کرو. حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا, مدینہ چھوڑ دیا حسین نے, مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑ کے حسین مکے کے آئے اور مکہ چھوڑنے کے بعد امام کو خط آئے. اتنے خط لکھے کوفے والوں نے کہ امام پھر جو ہے وہ کوفے کی طرف گئے. اور کوفے کی طرف جب گئے, مگر کوفے میں حضرت مسلم کو پہلے بھیجا تھا. انہوں نے کہا تھا اچھی یہاں پہ حالات ہیں, سب لوگوں نے میری بیعت کر لی. مگر عبید اللہ بن زیاد نے آ کر کے سب لوگوں کو برگلایا اور کوفیوں نے دھوکہ دے دیا, مسلم کو قتل کر دیا. امام راستے میں جا رہے تھے. اللہ اکبر. ذرا کسی نے آ کر کے کہا, شاعر نے, امام نہ جاؤ کوفے کی طرف نہ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا حسین نہ جاؤ, تمہارے بھائی مسلم کو ہم نے دیکھا ہے کہ دھوکہ دے کے لٹکا دیا. کہا کوفے کی بازار میں تمہارے بھائی کی لاش لٹکی ہے. کہا یہ بتا میرے بھائی کی لاش کہاں تھی کہ لٹکی ہے؟ کہا یہ بتا جھکا تو نہیں میرا بھائی؟ اگر نہیں جھکا تو اہل بیت وہی ہے, لٹک سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے ہیں. امام کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. کربلا کے میدان میں ہر نے جو ہے نا, توجہ کرو ادھر دیکھو, توجہ کرو. ہر کون ہے؟ ہر بن ریاحی. اس نے امام علی مقام کو روکا تھا مگر اس کے دل میں رحم آیا. اس نے کہا آپ رات میں نکل جائیں. پوری رات گھوڑے چلے, قافلہ چلا, مگر پھر وہی کربلا. 3 دن چلا قافلہ. لکھا ہے کہ امام کربلا کے میدان کے بارے, اچھا یہ وہی کربلا ہے. مولا علی جب یہاں آئے تو بہت روئے.
کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میرا بیٹا حسین یہیں پہ شہید ہوگا، اسی جگہ پہ شہید ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون ایسا سنی ہوگا جس کے دل میں واقعہ کربلا کا غم نہ ہو اور اس کا دل رنجیدہ اور آنکھ پرنم نہ ہو؟ کون سا ایسا سنی ہوگا؟ فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ جو ہے نا شیعوں کی طرح پیٹنا ڈوٹنا اچھا نہیں، یہ جو غم نہ ہو تو غم منانا اچھا، یہ ریا میں شامل ہے، دکھاوا ہے، مگر فرماتے جس کے دل میں امام حسین کے کربلا کا غم نہ ہو اس کو بے غم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کا غم کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں یہ غم کیوں نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں غم نہیں اس کا ایمان، اس کی محبت کامل نہیں، اور جس کی محبت کامل نہیں اس کا ایمان ناقص ہے۔ امام کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے بولو؟ امام نے تقریر کی ہے، اے کوفیہ مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی ہوں، میں وہی ہوں جو نانا کے دوش پر کھیلتا تھا، کبھی مجھے نانا اپنی چادر میں چھپاتے تھے، میرے نانا فرماتے تھے حسین کو مت رونے دیا کرو، مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یزیدوں پہ بات کا اثر یزیدیوں پر بات کا اثر، اس کا مطلب یہ کہ اگر حسین بھی تقریر کرنے والے ہوں، سامنے یزیدی ہو تو اثر، پیسے کے لالچی ہو تو اثر، دولت کے بھوکے ہو تو اثر، مطلبی ہو تو اثر۔ آج کل حسین کی تقریر اثر نہیں کرتی تھی، آج ناصبیوں پر غلام حسین کی تقریر اثر نہیں کرتی۔ امام نے تقریریں کی مگر وہ نہیں مانے، اتنی دیر میں حر بن ریاحی آئے، جنگ شروع ہونے سے پہلے حسین، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے آپ کا قافلہ روکا، میں بڑا گنہگار ہوں، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا آپ کے نانا کو، مجھے کیا اللہ معاف کر دے گا؟ امام نے فرمایا میں تجھے صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری شفاعت اپنے نانا سے کرواؤں گا۔ یہ گیا، جا کر کے ہر گئے اور جا کر کے عبداللہ بن زیاد سے بولے اگر میں جا رہا ہوں امام حسین کی طرف، اس نے کہا ادھر موت ہے، ادھر دولت ہے، ادھر شہرت ہے، اور بولا تجھے حسین کے پاس موت نظر آتی ہے، مجھے حسین کے قدموں میں جنت نظر آتی ہے۔ اور نکل کے یزیدیوں میں سے نعرہ رسالت حضور سید سادات حسین میاں صاحب قبلہ، اور نکل کے یزیدیوں میں سے حسینیوں میں کو آ گئے اور جا کر کے یزیدیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ کل تک نانا کی گلیوں میں گھومتے تھے، آج کوفے میں، آج کربلا میں ہیں، یہاں بھوکے پیاسے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، ایک عورت نکل کے جا رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اس نے آواز سنی، بیٹے سے کہا دیکھ کے تو کیسی جنگ ہو رہی ہے، بیٹا گیا آ کے رونے لگا، کہا کیوں ماں بولی کیوں روتا ہے؟ لیکن میری ماں، میں نے وہاں خیمے دیکھیں لگے ہوئے اور وہاں ایک اتنے خوبصورت انسان دیکھے، نہ میں نے ایسا کسی کی ناک دیکھی نہ کسی کو ہونٹ دیکھے، ایسا خوبصورت شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جن کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکتا ہے، کون ہے؟ ان کا تو نے پہچانا نہیں، یہ حسین بن علی ہیں، ان کے اوپر آج دشمنی یزید نے کی ہے، اپنی فوج کو مسلط کر دیا ہے۔ وہ بچہ جب رویا تو ماں بولی میرے لال تیری شادی میں رچاؤں گی تو میں فاطمہ کو کیوں منہ دکھاؤں گی؟ ایسا کر میرے بیٹے، میں نے آج تک تجھ سے اپنی دودھ کی، میں نے تجھ سے آج قیمت نہیں مانگی، آج میں تجھ سے اپنے دودھ کا بدلہ مانگتی ہوں، ایسا کر کے تو حسین پر قربان ہو جائے گا؟ بیٹا بولا بالکل میری ماں، میرا بھی دل یہی کرتا ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے اب تو دنیا میں دولہا نہیں بنے گا، تو جنت میں دولہا بنے گا۔ کہاں دولہا بنے گا؟ بولو جنت میں۔ بیٹا نکلا اور بیٹا نکلنے کے بعد امام علی مقام کے پہنچا، امام نے منع کر دیا، ماں بولی نہیں میرے امام میرے بیٹے کو قبول کر لے، بیوہ عورت ہوں، اس کے باپ کی اور میری بخشش کا سہارا بن جائے گا، میرے امام قبول کرے۔ امام نے اجازت دے دی، بیٹا
جب لڑنے کے لیے گیا تو ماں نے ایسے کر کے جھولی پھیلائی اور پھیلانے کے بعد ایسے کر کے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما لے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی ہے بیٹے کی گردن کٹ کے جھولی میں گر گئی، اس نے بال سے اس کا سر اٹھایا اور پھر یزیدیوں کی طرف پھینک دیا اور کہا یزیدیوں یہ لو، جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ پھر امام کا بھتیجا گیا حضرت سیدنا قاسم، امام حسن کا بیٹا، ارے خالی کرتا پہن کے گئے، ہاتھ میں تلوار لے کے گئے، مگر یزیدی کہتے ہیں کہ جب قاسم بن حسن آئے ایسا لگتا تھا کہ بادلوں میں سے چاند نکل آیا۔ ایک کرتا ہے، کوئی جو بہت زیادہ سامان نہیں ہے، پروٹیکشن نہیں ہے، کوئی جنگی سامان نہیں ہے حفاظت کے لیے، گئے ہیں فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، مجھے بتاؤ جو 22,000 کو اکیلا للکارے وہ علی کا پوتا ہی تو ہو سکتا ہے۔ آؤ بولے ہے کہ تم میں ایک بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا ارزق پہلوان سے شمرنے اور اس نے ابن سعد نے جا تو چلا جانا۔ ارزق بولا کیا میری بے عزتی کرائے گا؟ ارے وہ 4 دن کا لونڈا، میں 500 لوگوں سے لڑتا ہوں اکیلا، مجھ میں اتنی طاقت ہے میں اس سے لڑوں گا۔ پھر کہ میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا کہ کل لے ٹرائی پھر جا۔ اس نے اپنا ایک بیٹا بھیجا، باپ کی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہوئے بیٹا آیا، آنے میں تو ٹائم لگا مگر جانے میں ٹائم، دوسرا آیا آنے میں ٹائم لگا مرنے میں ٹائم، تیسرا آیا علی کے پوتے نے وہ جوہر دکھائے کاٹ کے ایسے گاجر مولی کی طرح، جب چاروں کٹ گئے تو آخر میں خود آیا اور آنے کے بعد بولا ارے تو نے میرے بیٹے کو مار دیا جان سے، میں تجھ کو چھوڑوں گا نہیں، تجھے پتا ہے میں کون ہوں، مجھے جانتا ہے، میرا نام تو نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ میرا نام ارزق ہے۔ حضرت قاسم بولے میں نے تو تیرا نام نہیں سنا مگر تو نے میرے دادا علی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ باتیں کیا کرتا ہے سامنے کو نکلنا۔ آپ نے فرمایا تو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان کہتا ہے، تیری تو زین کھلی ہوئی ہے، گھوڑے پہ سے گرنے والا ہے۔ اس نے نیچے گردن گھمائی نا، امام نے ایسی تلوار ماری گاجر کی طرح سر دور جا کے گرا اور آواز آئی علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کاٹتے کاٹتے میرے امام نے جو ہے نا، میرے امام نے مگر میاں اکیلے کتنوں سے لڑتے، بھالے آئے نیزے آئے، اتنے نیزے آئے آپ گر گئے نیچے کو، اور اس کے بعد امام جب اور لاشیں اٹھاتے تھے تو آپ اپنی بازوؤں میں لے کے آتے تھے، مگر اس لاش کے لیے آپ نے چادر اپنی بچھائی، چادر، اور چادر بچھانے کے بعد پھر سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد پورا جسم کے حصے رکھے اور پھر گٹھری بندائی اور امام لے کے چلے گئے خیمے کی طرف۔ پھر امام کا ایک بیٹا سب سے آخر میں شہید ہوا 18 سال کا۔ امام جب گئے تو امام کے بیٹے علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام آگے بڑھ کے کہتے ہیں میرے بیٹے تیری شہادت کا وقت قریب ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کے بولا میرے بابا اور کوئی بات نہیں، آپ اکیلے رہ جائیں گے، میرے باپ، میرے بعد میرے ابا آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ بیٹا جب رویا تو امام نے فرمایا نہ رونے کا وقت نہیں، تیری دادی تجھے دیکھنا چاہتی ہیں، جنت میں تیرا انتظار کر رہی ہیں، جا، تیرے دادا علی تجھے دیکھیں گے، تیرے نانا تجھ کو دیکھیں گے، میرے نانا کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ امام نے اپنے 18 سال کی بیٹے کی میت کو اٹھایا، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، خون سے جس نے زمانے کو دھویا وہ حسین۔ امام نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد چل دیے، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو دفن کر دیا، جن کے تیر مارا گیا تھا، وہ انہیں دفن کیوں کیا؟ صرف ایک ہی قبر بنائی اور کوئی قبر نہیں بنائی امام نے، صرف علی اصغر کی قبر بنائی۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ گھوڑے دوڑے تھے بعد میں لاشوں پر، اگر 6 مہینے کے علی اصغر کے اوپر گھوڑا دوڑ جاتا تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا۔ امام پھر خیمے میں گئے، اپنا پٹکا باندھا، اپنی تلوار لی، امام باندھا چلے تو پیچھے سے جوان بیٹے نے روک لیا، بیمار ہے زین العابدین، لاٹھی ٹیک کے آئے، ابا مجھے بٹھا دے گھوڑے پر۔ جوان بیٹے کے ہوتے میں باپ جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا، مجھے جانے دے ابا۔ امام نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما، کہا میرے بیٹے میرا امتحان ختم، تیرا شروع ہے، تو میری نسل کا امین ہے، تو میری امانتوں کا امین ہے، میں اپنے سینے سے سارے خزانے جو مجھے میرے نانے نے دیے میں تجھے دیتا ہوں۔ امام نے اپنے جوان بیٹے کو سمجھایا، پھر اپنی بیویوں کی طرف گئے، کہ جا رہا ہوں، رونا چیخنا مت، چلانا مت، میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو بھیا؟ کہا جس کے سہارے ابراہیم ہاجرہ کو چھوڑ کے مکے میں آئے تھے۔
उसी रब के सहारे छोड़ के जा रहा हूं अपने खानदान को। इमाम ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरे अहले बैत की हिफाजत कर, मेरे घर वालों की। फिर इमाम ने जब घोड़े पे बैठे, घोड़ा नहीं चल रहा था क्योंकि छोटी वाली बच्ची ने, छोटी वाली बेटी ने इमाम हुसैन की अपने बाप के घोड़े के पांव पकड़ लिए थे, मगर घोड़ा चलने को तैयार नहीं। इमाम चलाते देखा नीचे छोटी बच्ची, नीचे उतर के अपनी बेटी को प्यार किया। अल्लाह अकबर, कैसे चला होगा। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मयाने अहले बैत पूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर ज़बाने अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। अल्लाह अकबर, जरा गौर, रज्म का मैदान बना, जलवा गाए हुस्न और इश्क करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत। मेरा इमाम अपने घोड़े को लेकर निकला है। इमाम जब निकला है तो फिर इमाम बन के ही निकला है। घोड़े के सामने जो आता है उसे काटते चले जाते हैं, मगर कब तक वो बुज़दिल आप सामने आना बंद हो गए। उन्होंने दूर से तीर चलाए, किसी की हिम्मत नहीं थी शेर खुदा के बेटे के सामने आता। वो एक कई हजार थे, 20,000 से ज्यादा थे, मगर फिर भी आते नहीं थे। इमाम ने जो है ना, इमाम ने जब उनके तलवार से मुकाबला नहीं कर पाए, तीर मारे। पहला तीर इमाम के सीने में लगा। आपने उस तीर को निकाल रहे थे, रोने की आवाज आई, पलट के खैमे पे गए। क्या ज़ैनब रोई थी? बहन ने कहा, हाँ मेरे भाई, जब तेरे सीने पे तीर लगते देखा है तो बहन रो गई। इस वजह से मेरे भाई तुम मेरे साथ थे, मैंने सारी परेशानी झेल ली, मैं अकेले कैसे झेलूंगी। आप तो रुक। इमाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, जब तारीख लिखी जाएगी तो खाली हुसैन की नहीं लिखी जाएगी, तारीख ज़ैनब की भी लिखी जाएगी। उस ज़ैनब की लिखी जाएगी जिसने अपने भाई पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया में बहनें तो बहुत आई हैं और आएंगी, मगर ज़ैनब जैसे फातिमा की तरह कोई बेटी नहीं है, वैसे ही ज़ैनब तेरी तरह दुनिया में कोई बहन नहीं आएगी जैसी तू वफादार बहन है। ऐ मेरी बहन, अभी तूने तूने अभी एक तीर लगते देखा है, मेरी लाश पर तू घोड़े दौड़ते देखेगी। मेरी बहन सब्र करना, मेरी बहन सब्र करना। इमाम ने अपनी बहन को समझाया। उसके बाद वापस फिर गए। अब जब वापस गए तो फिर तीर मारे गए, 1 2 3 नहीं, 10,000 लोग जब एक भूखे प्यासे की तरफ तीर मारे, एक इंसान के तीर मारे, वो लोग कहां लगेगा तीर, कोई जगह ऐसी बची नहीं थी। एक तीर आपके सीने में लगा था, उसको निकाल रहे थे कि माथे पे आके दूसरा तीर लग गया। आपने उसको भी निकाला, अल्लाह अकबर, आपने उसको भी निकाला, और निकालने के बाद फिर आप हटे तो इतने तीर आए कि आपके हाथ के अंदर की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई। शहादत का वक्त करीब आ गया। आपके नेज़ों के जख्म पूरे जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ इमाम के, मेरे आका के, जहां जख्म नहीं आए। इमाम घोड़े से नीचे को जा रहे, जख्म मुझसे चूर चूर है, मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला। कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन, और कह दो हवा से जाके अब शोर न करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरे इमाम जब घोड़े से नीचे को आ रहे थे, आपके लब हिल रहे थे, इमाम जख्मों से चूर चूर है, घोड़े से नीचे आ रहे हैं और आपके लब हिल रहे हैं। किसी ने कहा किसको याद कर रहे थे? सकीना को नहीं, ज़ैनब को नहीं, अपने बेटों को नहीं, अपने नाना को नहीं। कहा फिर कहा आप जब नीचे को आ रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे वालिद मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इतनी भूख प्यास, अपने बच्चों की लाशें उठाने के बाद, अपनी बीवियों को तना छोड़ने के बाद हुसैन इस उम्मत को नहीं भूला। इस उम्मत के लिए हुसैन ने दुआ की है, मगर आज ये हुसैन के मानने वाले तो बिल्कुल भूल गए। इन्होंने नमाजें छोड़ दी। इमाम ऊपर से नीचे आए हैं, और जब नीचे आए हैं तो आपने सर सजदे में रख दिया है। नमाज पढ़ चुके थे मगर ये सजदा शुक्र था। ऊपर आपके सजदे में है, आपके ऊपर से शिमर ने खंजर चलाना शुरू कर दिया। नीचे आप अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं। ऐसे सजदे दुनिया में न कभी हुआ था न कभी होगा। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में खड़ा पड़ा। कोई कहती है जमीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। अल्लाह अकबर, इस नवाजे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए, मगर हुसैन तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिसमें खुदा को नाज है। फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, ओ फरिश्तों, तुम कहते थे कि तुम सजदा करने के लिए काफी हो, क्या तुम ऐसा सजदा कर सकते हो? तुमको क्या पता कि ये सजदा क्या है? तुमको क्या पता कि जवान बेटे की लाश जब सामने पड़ी हो तो सजदा करना कितना मुश्किल होता है? तुमको क्या पता कि भांजों की लाशें उठाने के बाद कि सजदा करना कितना मुश्किल है? तुमको क्या पता भूखा प्यासा सजदा करना कितना मुश्किल है? हुसैन सजदे में जाके कहते हैं, अल्लाह हुसैन से राजी हो जा, हुसैन से राजी हो जा, या अल्लाह हुसैन से राजी हो जा, हुसैन तुझसे राजी है, या अल्लाह तू हुसैन से भी राजी हो जा, हुसैन के जाने वालों से भी राजी हो जा, हुसैन की औलाद से भी राजी हो जा। आज हम अल्लाह की रजा भूल गए, आज सजदों से खाली है ये जमीन, ये मस्जिद पुकार पुकार के तुम्हें कह रही है, करबला के सजदे आवाज
دیتے ہیں حسین آؤ آؤ حسینیوں آؤ, یہ مسجدیں کب تک خالی رکھو گے؟ آؤ حسینیوں, یزیدیوں نے پھر اپنا سر اٹھا دیا ہے, آؤ حسینیوں اپنی مسجدوں کو آباد کر دو. تم لکھنؤ میں جمع ہوگے تو تم نہیں بچو گے, تم ریلیوں میں جاؤ گے تو نہیں بچو گے, تم مسجدوں میں جمع ہوگے تو بچ جاؤ گے, تم اللہ کے سامنے جھکو گے تو بچ جاؤ گے. تم اپنے کھانے کھا کر کے نمازیں نہیں پڑھتے, تم روزے رکھ کر کے نمازیں نہیں پڑھتے, تم جو ہے نا تم کھا کے پی کے نمازیں نہیں پڑھتے, تم پنکھوں کے نیچے نمازیں نہیں پڑھتے, مگر حسین نے بھوکے پیاسے رہ کے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں میری بیٹیوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, تمہارے سر پہ جو دوپٹے نہیں ہے کل کا ہے, یہ دنیا تو کسی کی نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی, نہ کسی امیر کی نہ ہوئی نہ کسی غریب کی. موت امیر کو بھی آتی ہے, غریب کو بھی آئے گی, بادشاہ کو بھی آئے گی, وزیر کو بھی آئے گی. نہ امیر کو چھوڑے نہ غریب کو چھوڑے, نہ بادشاہ کو چھوڑے نہ وزیر کو چھوڑے, نہ طاقتور کو چھوڑے نہ کمزور کو چھوڑے, نہ شاعر کو چھوڑے نہ سامعین کو چھوڑے, نہ بادشاہ کو چھوڑے نہ امیر کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے نہ عالم کو چھوڑے. اے میرے بیٹے آ, اے میرے بھائی آ, اے میرے دوست آ, اے میرے بزرگ آ, آج حسین کے نام, اس کے نام سے سچی توبہ کر لیتے ہیں. آ اللہ کے سامنے جھک کے کہتے ہیں مالک ہم کو معاف کر دے. یاد رکھ یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے, نہ بادشاہوں کی ہوئی, نہ امیروں کی ہوئی, نہ تیری ہوگی. تو دیکھ تیرے جیسے کتنے روز مر رہے ہیں, دیکھ قبرستانوں میں تیرے اور میرے باپ کی جنازے کہاں ہیں, ہم انہیں دیکھنے بھی نہیں جاتے. تم ایک مہینے نہیں ایک سال ہو گئے لوگوں نے اپنے باپ کی قبریں نہیں دیکھی. تم کیا سمجھتے ہو دنیا تم سے وفا کر دے گی؟ نہیں نہیں, کسی سے وفا نہیں کرے گی دنیا, نہیں کرے گی, نہیں کرے گی دنیا, وفا نہیں کرے گی کسی کے ساتھ. امام جب شہید ہو گئے تو امام کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور ادھر اذان کی آواز آ رہی, ادھر وہ سورج ڈوب رہا ہے. تو سیدہ زینب نے جو ہے نا وہ نماز کی نیت کر لی. لاشیں دوڑ رہے ہوں, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں اور عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں. دو منٹ رک جا بیٹا, اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے نا تو میرے پاس بھی وقت نہیں ہے. میں اپنے گھر آج گیا تھا 17-18 دن کے بعد اور 2 گھنٹے رک کے آ گیا. تیرے پاس بھی وقت نہیں ہے, میرے پاس بھی وقت نہیں ہے, مگر سن لے بیٹے, ہو سکتا ہے کہ میں پھر کبھی نہ ملوں, مر جاؤں, کسی حادثے میں موت آ جائے میری, تو پھر کیا جواب دو گے تم؟ کم سے کم سن کے کہو گے تو کہ وہ کہہ کے آ گیا تھا, اس نے اپنی بات کہہ دی تھی. ایک عورت تھی, آخری روایت بیان کر رہا ہوں, ہر برائی کا نام یزید ہے, ہر اچھائی کا نام حسین ہے. ہر آوارگی کا نام یزید ہے اور ہر مہذب انسان کا نام حسین ہے. ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں, نوجوانوں کے لیے روایت بیان کر رہا ہوں, اتنی خوبصورت, اللہ نے اتنا حسن دیا جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا. اس کے چہرے کا حسن ایسا تھا جو دیکھے پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے. اس نے بہت جلدی لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. امیر لوگ اس کے پاس راتیں گزارنے آنے لگے اور دولت مند اتنی ہو گئی کہ بڑا گھر بنایا. دن میں بک کرتی تھی گاہک اور صبح کو دن میں بک کرتی تھی, رات کو ان کو ٹائم دیتی تھی. 1 مہینے کے بعد, کسی کا ٹائم 2 مہینے کے بعد آ رہا ہے. پیسے بہت ہائی فائی اس کی قیمت تھی, یعنی دھندا بہت زیادہ خطرناک کر رہی تھی. ایک دن ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا, وہ دلہن بن کے بیٹھتی تھی پھنسانے کے لیے لوگوں کو. جب اس نے اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. نیک, اللہ کا نیک بندہ. 1 مہینے دعا کی, اللہ اس عورت سے بچا لے, نہیں بچا. یعنی شروعات ہوتی ہے آنکھوں سے, زنا کی. حضرت سیدنا مجدد پسانی فرماتے ہیں کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. کتنا برا کام ہے یہ حرام کام زنا. زانی جہنم میں ہے. زانیوں کو جہنمیوں کی شرمگاہوں کی پیپ پلائی جائے گی جب ان کو پیاس لگے گی. تو ہاں, وہ 1 مہینے تک دعا کرتا رہا, اللہ بچا لے. آخر اس نے اپنا سارا کچھ بیچ دیا, گھر کا سب کچھ بیچ دیا, سب کچھ بیچ دیا, گھر کا سب کچھ بیچ دیا. اس نے کچھ نہیں چھوڑا. اور اس عورت کے پاس جا کے بولا مجھے رات کا ٹائم دو. اس نے کہا فلاں دن آ جانا. ٹھیک ہے. وہ گیا, کمرے میں بیٹھی تھی اکیلی تنہا. یہ اس کے پاس گیا, خوشبو سے معطر کمرہ تھا, حسینہ تھی, یہ بھی جوان تھا. آگے جا کے نا اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو کانپنے لگا ہاتھ, اور یہ پسینے میں نہا گیا, اٹھا جانے لگا. اس عورت نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ تو نے پیسے دیے. کہا میری طبیعت خراب ہو گئی. کہ صحیح بات بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. اس نے کہا اچھا صحیح بات بتاؤں؟ ہاں صحیح بات یہ ہے کہ رات کو میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, تیرا ہاتھ پکڑ رہا تھا تب بھی سوچا اللہ دیکھ رہا ہے, بس اللہ دیکھ رہا ہے.
جب آپ نے گندی چیز موبائل میں لکھی ہے تو اللہ نے دیکھ لیا ہے. جب گندا ویڈیو آپ نے دیکھا نا موبائل میں تو اللہ نے آپ کے ذرا سوچو تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ آنکھیں اس کی ہیں آپ کی نہیں ہے بھائی, اس نے آپ کو دی ہیں اسی کی. ہاں اس کی آنکھوں سے اس کے خلاف کام کرتے ہو. وہ بولا میں جا رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میں یہ برا کام نہیں کروں گا. کانپنے لگا چلا گیا. وہ تو چلا گیا مگر اس عورت کے دل میں بیج بو گیا توبہ کا. کہنے لگی اے میرے مالک ایک دن آیا تھا میں تو ہمیشہ کی گنہگار, پوری رات میں نے گناہ کیے ہیں, کتنی زندگی میں گناہ کیے ہیں, میں کیسے معاف ہوں گی. اس نے اب کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلا جا. موسیٰ تقریر کر رہے تھے, وہ آئی, وہ موسیٰ سے کسی عورت آدمی نے کہا وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے. ایک تو بری عورت کا نام اس نے بیچ ممبر میں لے دیا. امام موسیٰ نے کہا بھاگ, اسے بھگاؤ یہاں سے. آپ نے جب بھگایا اور وہ عورت دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں رو کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی. زمین بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا, گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے. خدا کی خدائی سے باہر نکل کے اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, توجہ کریں, میری طرف غور کریں. اللہ اکبر, میری طرف غور کریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں. وہ عورت کہنے لگی مالک مجھ کو معاف کر دے. میرے مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. مجھ کو معاف کر دے, میری خطا معاف کر دے مالک. وہ روئی, ایسا روئی کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی, اور جب اس کے آنسو بہ رہے تھے بولی نہیں کھولوں گی دروازہ. مگر دروازہ پھر زور سے دھکا ہوا تو اس نے دروازہ کھولا. سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگی آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا, آپ کیوں آئے ہیں؟ موسیٰ بولے مجھ کو کیا خبر تھی کہ ابھی جبرائیل کو اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے اس عورت سے کہہ دینا وہ جو چھپ چھپ کے روئی ہے نا, اس کے آنسوؤں سے اس کے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. بولی ایک بار میں؟ ہاں. اللہ کہتا ہے آدم کی اولاد تو نے پوری زندگی گناہ کی, ایک بار رو لے, بس ایک بار. اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں. عورت گئی اسی آدمی کے پاس, 2 مہینے ڈھونڈا تو ملا. اسے دیکھا نا تو وہ دیکھتے ہی مر گیا, بے ہوش ہو گیا. مالک اس کے یہ تو میرے گھر ہی آ گئی, ایمان بچانا مشکل ہو. ڈر کی وجہ سے, خوف سے مر گیا. اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کی اس عورت کی, 7 بچے ہوئے, اللہ نے 7 کو ولی بنایا. اللہ معاف کرنے والا. آؤ حسین کے صدقے مانگ لیں, کربلا والوں کے صدقے, آؤ سیدنا حسین کے صدقے مانگ لیں. انشاءاللہ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا. نوجوانوں دل سے بتاؤ کتنے لوگ حسین کے نام پہ گردن کٹا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. حسین کے نام پہ گردن کٹا دو گے؟ نیچے ہاتھ کر لو. جب گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں آپ لوگوں میں, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, مسکرانا نہیں. جو گردن بھی کٹا دے گا اور حسین کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لے گا, اس محفل میں کھڑا ہو جائے. داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جاؤ. ایک داڑھی رکھانے والے جو آج سے اپنی سنت کے حساب سے زندگی گزارے. دوسرا کوئی عاشق رسول ہے جو اس محفل میں امام حسین کے نام پہ اپنی داڑھی رکھا لے آج سے؟ اتنے لوگوں میں ہے کوئی؟ آؤ باہر نکل کے آؤ بیٹا, آ جاؤ, لگاؤ نعرہ ذرا ایک آدمی اس آدمی کے نام کا. آؤ باہر کو نکل کے آؤ بھائی. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. آ جاؤ ادھر, آؤ ادھر, یہاں آؤ, یہاں آؤ بھائی, ادھر سے آؤ, ادھر سے, ادھر سے آؤ. اچھا تیسرا کوئی عاشق رسول ہے کوئی نوجوان اس مجمع میں جو کھڑے ہو کے کہے آ جاؤ باہر کو نکل کے آؤ. آج تک کیا تھا سبھی کے لیے, اور زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. 3 ہو گئے. کوئی چوتھا عاشق رسول جو اس محفل میں آ کے وعدہ کرے کہ میں آج سے نہ داڑھی کٹاؤں گا نہ منڈاؤں گا. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی, داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے. کسی کی چھوٹی ہو تو پوری کر لے. آ جاؤ نوجوان, آ جاؤ, ارے آ جاؤ. دنیا کو کیا دیکھ رہے ہو؟ جوان مر جاتے ہیں, کوئی ان کے ساتھ دفن نہیں ہوتا ہے نا. یہ 3 ہو گئے. کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ چوتھا ہے کوئی عاشق رسول؟ ماشاءاللہ مبارک. 3 ہو گئے. چوتھا عاشق رسول ہے کوئی جو سنت؟ آؤ اٹھو, سوچ سمجھ کے آنا بھائی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نور بھائی بڑے مسکرا رہے ہیں, دیکھو ماشاءاللہ. یہ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے نہیں لگتے؟ ویسے یہی نہیں, ہر آدمی مسکراتے ہوئے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے میرے حضور کی. سبحان اللہ. 5واں کوئی عاشق رسول ہے پنجتن پاک کا ماننے والا؟
آ جاؤ. آپ کے داڑھی ہے, آپ کے پوری ہے شاید تقریباً. لٹکی ہوئی داڑھی علماء نے لکھا ہے کہ پوری ہونی چاہیے, ایک مٹھی لٹکی ہوئی داڑھی. آ جاؤ. دیکھو یہ مت سمجھنا کہ یہ عورتیں برا مانیں گی, یہ عورتیں قبر سے باہر ہی چھوڑیں گی, قبر کے اندر آمنہ کا لال ہی آئے گا. ہاں, ان کے چکر میں آ کے داڑھی مت بڑھانا. یہ اللہ نے تم کو مرد بنایا تو مردوں کی طرح رہو, چونکہ عورت کی کبھی داڑھی آتی نہیں اور مرد کے جاتی نہیں. کتنے ہو گئے یہ بھائی؟ 6 ہو گئے. غریب نواز کی چھٹی ہو گئی, مگر 10ویں کرے بغیر میں جانے والا نہیں بھائی. ہے کوئی اور کوئی عاشق رسول؟ بہت اچھے لوگ ہیں پٹھان پوروا کے, زبردست لوگ ہیں. میں دوسری مرتبہ آیا ہوں نا, ارے دوسری مرتبہ آیا ہوں میں, ماشاءاللہ. میں پٹھانوں کو پکار رہا ہوں.